گھر پہ آ کر راکٹ گرتا ہے اور گھر پہ آ کر راکٹ گرنے سے خواتین مرتی ہیں، بچے مرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں فوج آ کر کہتی ہے لاشیں ہمارے حوالے کرو۔ جب فوج کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ رسا کو بلاتے ہیں اور جبراً ان سے لکھواتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے۔ گھر پہ راکٹ آیا ہے، بچی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ؟ خاتون کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ؟ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے غیر مسلح مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس کی چیز کے ساتھ؟ اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ تو اس طرح کارروائی تو نہ ڈالی جائے نا۔ فاٹا علاقوں کے وسائل تک رسائی کے لیے ان کے وسائل تک جب رسائی حاصل ہو گئی، اور پھر اب جب بدامنی آ گئی تو بدامنی کی ذمہ داری دوبارہ قبائلی عوام اور قوم پر ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ وسائل پر ریاست کا قبضہ ہو گیا، اور ریاست امن و امان کی ذمہ داری سے ہٹنے کے لیے اسے دوبارہ عوام کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے علاقے کے امن کو برقرار رکھنا ہے۔ اس پہلو کو، یہ سیاسی پہلو ہے اس کا، اس پہلو کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا۔ ہم ایک چیز سے اختلاف کرتے ہیں، وہ تاریخ کے اوراق پہ نوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تاریخ کرے کہ میری رائے صحیح تھی یا آپ کی رائے صحیح تھی، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہم اخذ کرتے ہیں حالات سے، تو وہ نتائج آج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں، قبائل کو کیا ملا۔ 100 ارب روپے سالانہ ملنا 10 سال تک کے لیے، کہاں ہیں وہ وعدے جو اس قوم کے ساتھ کیے گئے تھے؟ کہاں ہے وہ سبز باغ جو اس قوم کو، اس قبائل کو دکھائے گئے تھے؟ قوموں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا جاتا جس طرح کہ ہمارے ملک پہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر قانون بنائے جاتے ہیں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے۔ اس قسم کی جو قانون سازی ہوتی ہے، یہ قانون سازی آئین سے متصادم ہے۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو جہاں ان کے اپنے وسائل کا مالک قرار دے دیا گیا تھا، آج وہ دوبارہ ان سے واپس حاصل کرنے کے لیے نئے قانون سازی کے تحت وہ سب کچھ واپس چھینا جا رہا ہے۔ لہذا اس حوالے سے سیاستدانوں کو، قبائلی عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے ہمارے اس اکٹھ میں اور مل بیٹھنے میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، اور ہم متفقہ چیزیں سامنے لائیں۔ متنازع چیزیں ڈسکس کرنا، وہ تو پھر ہم بحث میں پڑ جائیں گے، اس کا تو کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ اس طرح کے ہمارے مجالس کی جو افادیت ہے، وہ ہم سب الحمدللہ اس میدان میں اور اس سیاست کی صحرا میں 30 40 سال گزار چکے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا مستقبل آئے گا، ہمارے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ ہمیں اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہم اس پر ایک متفقہ موقف اختیار کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے سیاسی نظام، پارلیمانی نظام پر مسلسل سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے شہری کی حیثیت سے مجھے مطمئن نہیں کیا جائے گا؟ بہت سی چیزوں کا جو میں خود گواہ ہوں، میرے طرح لاکھوں کروڑوں لوگ گواہ ہیں، ان کے رائے کا مذاق اڑایا جائے گا؟ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
اس سے تو بغاوتیں پیدا ہو جائیں گی. عوام کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا یہ نہ کل جائز تھا، نہ آج جائز ہے، نہ آئندہ جائز ہے. آج تو ہم اختلاف کر رہے ہیں، پرامن مارچ کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں. یہی چیزیں بالآخر بغاوت پر پہنچتی ہیں. تو بغاوت تک پہنچا آپ رہے ہیں، اور جب بغاوت پر آمادہ ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو پھر گناہگار وہ ہے، باغی وہ ہے، اور گردن زدنی اسی قرار دیا جائے گا. یہ بھی ناجائز بات ہے. نظام کو ٹھیک کیا جائے، اس کو سیدھا کیا جائے. اس پر میرا اور آپ کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور ہم بڑے سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے وقت میں اس اجلاس میں موجود تھا، بنفس نفیس موجود تھا. اس کے کچھ حصوں سے ہم نے اختلاف کیا تھا. ہمارے اعتراضات نہیں سنے گئے، اور ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے ان حصوں کو کہ جس کو ہماری نظر میں امتیازی قانون تعبیر کیا جا سکتا ہے، ان امتیازی حصوں کو نکالا جائے. اور نیشنل ایکشن پلان اب ایک حوالہ تو رہ گیا ہے، لیکن یہ ایک اتفاق رائے تھا، نئے آئین کا حصہ ہے، نئے قانون کا حصہ ہے، باہمی طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اعلامیہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح ہمارا میثاق جمہوریت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، سیاسی جماعتوں کا ڈاکومنٹ ہے. وہ کوئی آئین اور قانون تو نہیں ہے، لیکن ہم اخلاقی طور پر جس طرح اس کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی ہم وہی پوزیشن دیں، اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ ملک کے اندر وہ متفقہ قرار دیا جائے، اس کے امتیازی حصوں کو ختم کر دیا جائے. ورنہ پھر یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ ایکشن پلان ہوگا. یہ ایک خاص نظریے کے حامل لوگوں کا ایکشن پلان ہوگا. یہ اجتماعی رویوں کے نام نہیں ہوگا. سو اس حوالے سے بھی بجائے اس کے کہ ہم دہشت گردی کو فروغ بھی دیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ جرم کو ختم کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ جرم کو استعمال کرتے ہیں، وہ جرم کو ختم نہیں کیا کرتے. اور پھر وہی پالیسیاں بناتے ہیں، وہی آگے جا کر پھر اداروں کو لائن دیتے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے ادارے چل رہے ہوتے ہیں. آج اگر باجوڑ کی بات ہے، اگر وزیرستان کی بات ہے، ہمارے تو روز روز جنازے اٹھ رہے ہیں. ہم نے تو باجوڑ میں ایک ہی دن کے اندر 80 اور 90 جنازے اٹھائے ہیں، اور اب تک اس کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. وزیرستان میں روزانہ ہمارے جنازے نکلتے ہیں. گھر پہ آ کر راکٹ گرتا ہے، اور گھر پہ آ کر راکٹ گرنے سے خواتین مرتی ہیں، بچے مرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اس گھر میں فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو. فوج آ کر کہتی ہے یہ لاشیں ہمارے حوالے کرو. جب فوج کے حوالے ہو جاتی ہے، وہ رسا کو بلاتے ہیں اور جبراً ان سے لکھواتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے، تم تسلیم کرو کہ یہ دہشت گرد تھے.
وہ کہتے ہیں صاحب گھر پہ راکٹ آیا ہے، بچی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ، خاتون کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے غیر مسلح مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس کے چیز کے ساتھ؟ میں کوئی مورچے میں تو نہیں لڑا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا راکٹ آیا ہے میرے گھر میں اور میرے لوگوں کو شہید کیا ہے، آپ اس کو اپنے کھاتے میں لکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کہو لکھ کر دو، اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ تو اس طرح کارروائی تو نہ ڈالی جائے نا۔